ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. معززین و محترمین و مکرمین مجلس، میں آپ کی خدمت میں صرف دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ بدعات اور رسومات کا جو فتنہ ہے، فتنہ اہل بدعت، یہ کوئی معمولی فتنہ نہیں ہے. ہمارے حضرات مشائخ محققین نے اپنی اپنی کتابوں میں، تحریروں میں اس فتنے کے متعلق امت کو آگاہی کرائی ہے اور بتایا ہے کہ یہ آپ معمولی نہ سمجھ لینا. ہمارے ہاں ایک فقدان یہ ہے کہ ہم یہ تو اہل بدعت کو اہل سنت سمجھتے ہیں، یا پھر ان کی بدعات کی نفرت یا بدعات کی وہ شدت دین کے خلاف اس کو محسوس نہیں کر پاتے. جبکہ ہمارے بزرگوں نے دونوں باتیں بڑے تفصیل سے اپنی اپنی کتابوں میں لکھی ہیں. ایک وقت تھا حضرت مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کا پورے ہندوستان میں طوطی بولتا تھا، اور اہل بدعت کے خلاف جب بھی ضرورت پڑتی تھی تو اہل سنت کے سٹیج سے وکالت مولانا نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کرتے تھے. ان کی خط و کتابت ہے. شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب زیدہ مجدہم و فضلہم سے نقوش رفتگاں میں وہ چھپ چکی ہے. مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھے خط لکھا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، امراض اور اس قسم کی مصائب اور تکالیف نے مجھے گھیر لیا ہے، سفر کر نہیں سکتا، ورنہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں پاکستان کا سفر کروں، لاہور یا کراچی آؤں اور وہاں مدارس کے طلباء کو اکٹھا کر کے میں فتنہ رضاخانیت کے متعلق ان کو کچھ اصول اور ضابطے اور باتیں سمجھاؤں. اگلا جملہ سننے والا ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ میری سمجھ اور دانست میں یہ فتنہ مرزائیت سے بھی زیادہ خطرناک ہے. اس طرز پہ بہت ساری باتیں آپ کو اور بھی کتابوں میں نظر آئیں گی. امام اہل سنت مولانا سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ کی کتب میں اس طرح کی بھرمار ہے جو حضرت نے اس فتنے کے خلاف اپنے جملے بتائے ہیں اور اپنا ذہن بتایا ہے. پہلی بات یہی تھی کہ اس فتنے کو فتنہ سمجھیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ بدعات کی تردید میں نرمی والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. بدعت بہت بڑی اسلام کے خلاف ایک سازش ہے. آپ یہ دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چور کی، کل قیامت کے دن ڈاکو کی، بڑے بڑے مجرموں کی شفاعت کریں گے. اپنی امتیوں کی شفاعت ہوگی، کبیرہ گناہ والوں کی ہوگی. تو کبیرہ گناہ یہی ہے نا، کوئی چور ہے، کوئی ڈاکو ہے، کوئی شرابی ہے، کوئی زانی ہے، ان کی شفاعت ہو رہی ہے. اور جب بدعتی آدمی میدان میں آتا ہے، آپ یوں تو فرماتے ہیں اسہی ہابی اسہی ہابی، یہ میری امتی آ گئے. لیکن جب حقیقت حال پتہ چلتی ہے کہ یہ لوگ بدعتی ہیں،
تو آقا یوں نہیں فرمائیں گے کہ چلو ہو جانے کچھ نہیں خیر ہے، تم بھی یہی کہتے رہے کہ کچھ نہیں ہوتا خیر ہے تو چلو آج کچھ نہیں. آپ ان کو ان کے متعلق یہ فرمائیں گے کہ ان کو دور کر دو. وہ رحمت للعالمین نبی جو مسواک کو امت پہ فرض نہیں کرتے کہ امت تکلیف میں نہ پڑے، جو عشاء کی نماز کو مؤخر ثلث لیل تک نہیں کرتے کہ امت تکلیف میں پڑے، جو تراویح کی جماعت چوتھی رات اس بنیاد پہ نہیں کراتے کہ کہیں امت مشقت میں مبتلا نہ ہو جائے اور فرض نہ ہو جائے اس پہ. اتنی رحمت شفقت فرمانے والے نبی، عزیز علیہ وعنتم، جن کی شان حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اس ذات شان اور مقام والے جب بدتی میدان میں آتا ہے تو فرماتے ہیں سحقن سحقن، دور کرو اسے. اور ہمارے اکابر نے بھی، شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے مسائل اور ان کا حل 10ویں جلد ہے، آج کل جو نیا چھپا ہے اس میں پہلی جلد ہے، مظاہر العلوم سہارنپور کا فتویٰ نقل کیا ہے. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ بدعات کے خلاف سختی نہیں کرنی چاہیے اور کسی مصلحت سے بدعت کو اپنا لینا چاہیے، کسی مصلحت سے، چاہے وہ مصلحت کوئی بھی ہو، ایسا شخص دیوبندی نہیں ہے اگرچہ وہ دیوبندی ہونے کا مدعی ہو. پڑھیں آپ. تو اس لیے بدعات کو آپ اس کی حقیقت کو سمجھیں کہ یہ اسلام کے خلاف کتنا بڑا ایک اسلام کو ختم اور اسلام کو کھوکھلا کرنے کے لیے ایک حربہ ہے. ہمارے اکابر کے مزاج میں الحمدللہ بدعات کا رد تھا. اب آپ یہ دیکھیں ہندوستان میں بدعات کی حمایت میں سب سے پہلی کتاب انوار ساطعہ در بیان مولود و فاتحہ آئی ہے، اور اس کا جواب قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے فخر المحدثین بدر المحدثین خلیل الملت والدین مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے. اور حضرت نے تقریر میں فرمایا کہ میں نے اس کا پورا مطالعہ کیا ہے اور اس کو حرف حرف یہ کتاب بہترین اور ٹھیک کتاب ہے. اور انہوں نے اس کا رد لکھا براہین قاطعہ علی ظلام انوار ساطعہ. یہ حضرت نے جواب لکھوایا اور ساری بدعت کا رد کیا ہے. تو بدعت کے حوالے سے نرمی نہیں ہونی چاہیے. ایک اسی کے ساتھ متعلقہ بات عرض کرتا ہوں. آج کل ہمارے معاشرے میں کل خوانی اتنی پھیل چکی ہے کہ ہم مولوی بھی کل خوانیوں کو ایک غنیمت سمجھتے ہوئے تشریف لے جاتے ہیں کہ چلو یار بہت بڑی سعادت ہے، کہ تھوڑا سا بیان بھی ہو جائے گا، کچھ یہ بھی گرم ہو جائے گی. اور اگر کوئی کہے تو پھر ان کو ایک اشکال یہ سنایا جاتا ہے کہ مولوی صاحب اگر ہم نہیں جائیں گے تو وہ آئیں گے تو وہ عقیدہ خراب کریں گے. بھائی آپ نے 15 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے نمازیوں پہ عقیدے کی محنت ہی نہیں کی کہ کوئی غیر آ کے ان کی عقیدے کو خراب کرے اور وہ منہ اٹھا کے پیچھے چل پڑے. یہ بھی آپ کی کمزوری ہے نا. آپ نے کیوں یہ نہیں کیا کہ اپنے لوگوں کا عقیدہ مضبوط کیا نہیں کیا اور ان کے عقائد و نظریات کو آپ نے صحیح طرز پہ ان کو نہیں سمجھایا کہ ایک چبل بٹا چبل مولوی آ کے سنا رہا ہے تو وہ کہیں گے ہاں ہاں ٹھیک ہے جی مولوی صاحب تیرے پیچھے میں. یہ بھی آپ کی کمزوری ہے نا. پھر کیا بدعت کے ترویج کے لیے یہ بہانہ کافی ہو سکتا ہے؟ کل کو کوئی کہے مولوی صاحب وہ محرم کی مجالس منعقد ہو رہی ہیں تو میں بھی جا رہا ہوں، چلو جتنی دیر میں بیان کروں گا وہ تو نہیں آئیں گے، چلو کچھ ان کے عقیدے کی تھوڑی سی تحفظ ہو سکتا ہے. نہیں بھائی یہ کوئی دلیل آپ کی نہیں ہے کہ میں نہیں جاؤں گا تو وہ آئے گا.
اٹھائیں آپ فتاوی جات کو، خیر الفتاوی پڑھیں اور بزرگوں کو پڑھیں. آپ کے بزرگوں نے صاف لکھا ہے جو آدمی کلخانی کے اندر جانے پہ اصرار کرتا ہے ایسے شخص کی امامت بھی مفضی الی الکراہت ہے. پڑھیں کتابوں کو. فتاوی جات میں یہ لکھا ہے، دارالعلوم کبیر والے کا فتویٰ ہے، خیر المدارس کا فتویٰ ہے، دارالعلوم کراچی کا فتویٰ ہے، جامعہ فاروقیہ کا فتویٰ ہے اور جامعۃ الرشید کا فتویٰ ہے. سب کے فتاوی جات موجود ہیں کتابوں میں. اور علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ یہ کام کرنے سے سب سے بڑا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ بدعت کی نفرت ختم ہو رہی ہے. اب آپ کو میں عرض کر چکا ہوں کہ جس نبی کی شان یہ ہے کہ وہ مسواک کو ضروری نہیں قرار دیتے، کیوں؟ میری امت کو تکلیف نہ ہو. نماز کو ثلث لیل تک عشاء کی مؤخر نہیں حکم فرماتے کہ کرو، اس لیے کہ تکلیف نہ ہو میری امت کو. اتنی رحیم و کریم ذات، شفیق اور امت پر شفقت فرمانے والی، لیکن جب معاملہ بدعت کا آتا ہے تو سرکار نرمی نہیں فرماتے دور کرو انہیں. کیوں؟ یاد رکھنا، ایک ہوتا ہے دین کا بنانا، ایک ہوتا ہے دین کا اپنانا. پاکستان کے قانون میں 302 والے کی بھی ضمانت ہو جاتی ہے، ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ چور کی بھی ہوتی ہے، ڈاکو کی بھی ہوتی ہے، زانی کی بھی ہوتی ہے، شرابی کی بھی ہوتی ہے. اور اگر کوئی پاکستان کی حکومت میں کوئی نیا قانون بنا دے خود اور اپنی طرف سے ایک چھوٹی سی حکومت بنا کے ملک کے ساتھ ٹکراؤ کرتا ہے تو اس آدمی کے لیے گنجائش نہیں، نرمی نہیں کی جاتی. کیوں؟ یہی قانون یہاں بھی سمجھ آتا ہے کہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کبیرہ گناہ والے کے لیے تو شفاعت فرما رہے ہیں، کبائر والوں کے لیے تو معافی کی درخواست ہو رہی ہے، لیکن یہ بدعتی آدمی آتا ہے تو سرکار معافی کے لیے کوئی درخواست نہیں کرتے اور فرماتے ہیں دور کر دو، اور فرشتے پکڑ کے جہنم میں پھینک رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جیسے قانون کے سامنے ایک قانون اپنی طرف سے بنا کر اس قانون سے ٹکراؤ کیا جائے، قانون برداشت نہیں کرتا، شریعت کے مقابلے میں شریعت سازی کی جائے، شریعت بھی برداشت نہیں کرتی. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بدعت کو بدعت سمجھا جائے. بعض لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب کیا کریں، مسجد والے مجبور کرتے ہیں. اب میں حیران اس بات پہ ہوا، ایک مولوی بیچارہ ایسی مسجد کے تلاش میں مارا پھر رہا ہے کہ جہاں مسجد والے کہیں کہ آپ نے کول خانی نہیں پڑھنی، اور اسے مسجد مل نہیں رہی. افسوس کی بات ہے، اسے مسجد مل نہیں رہی، جہاں جاتا ادھر کول خانیاں پڑھنی ہے. نہیں بھائی مولوی صاحب ختم ہی تو ہوا آپ پڑھنے میں. ہے کون؟ سنی دیوبندی ہے. ہمارے بزرگ تو کسی مصلحت کی بنیاد پر بدعت کا اختیار کر لینا بھی دیوبندیت کے لیے ایک مفید نہیں سمجھتے اور کہتے ہیں کہ یہ دیوبندیت کے منافی ہے. اور میں کہوں کہ میں ساری بدعات اور رسومات کو اٹھا کے اپنے جیب میں ڈالے رہا ہوں اور میری دیوبندیت میں فرق ملا ہے. یہ کیا دیوبندیت ہے؟ بات میں اگر خلاف آپ کے مزاج کے ہو بھی صحیح تو آپ ناراض نہ ہوں. بات میں آپ کے اکابر کی کر رہا ہوں، اپنے اکابر کی کر رہا ہوں. میں کوئی ادھر ادھر سے باہر سے پکڑ کے کوئی میں عیسیٰ خیلوی کے کوئی قصے آپ کو نہیں سنا رہا، یا اس کے 2-4 باندھ یا کوئی مائیے یا ڈھولے نہیں سنا رہا کہ آپ کے پدری کے شروع کر دیتے. ڈھولے مائیے والے تو اثر نہیں ہے. ہمارے تو عقائد قرآن و سنت سے ہیں. وہ اور لوگ ہیں کہ جن کا عقیدہ کنجری سے ثابت ہوتا ہے. کنجری کہہ رہی حق باؤ بے شک باؤ ایک نظر کرم دی تک باؤ، اس عقیدہ بنا لیا. وہ کنجری کے پیچھے لگا ہوا ہے. ایک کنجری اور بول رہی تھی، وہ کہتا ہے شباز قلندر، وہ کہتا ہے جناب جی بابا جی لال شباز قلندر، شباز کرے پرواز جانے راز دلاں دے. کنجری نے کہا تھا، اس نے عقیدہ بنا لی کہ بل ٹھیک صحیح کہہ رہی تھی. ایک اور کنجری بولی کہتی ہے امام بری میری کھوٹی قسمت کرو کھری. اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے، یہ بھی صحیح عقیدہ. تو کنجری بولتی عقیدہ بنتا ہے. ہم تو بھائی ان کے پیچھے چلنے والے نہیں ہیں،
ہمیں تو قرآن و سنت مسائل عقائد یہ چیزیں سمجھاتے ہیں. تو میں گزارش دو چیزیں آپ کے سامنے کرنی تھی. ایک یہ کہ اہل بدعت کو سمجھے اور دوسرا یہ کہ بدعت کو سمجھے, ان کو معمولی نہ سمجھے. خدا را اپنی زندگیاں بھی ہم سنت کے مطابق لائیں, اور جس قوم کے ہم وظائف, ہم تنخواہیں, ہم ان سے کھا کے اپنے بال بچوں کا اور اپنا پیٹ پال رہے ہیں, کم از کم دین بھی ہمیں انہیں خالص دینا چاہیے. اگر 1000 کا نوٹ ہمیں نقلی دیا جائے ہم برداشت نہیں کرتے, لیکن عجیب بات ہے کہ ہم مسئلہ انہیں وہ دیں, نظریہ وہ دیں کہ جو نظریہ کہیں سے پینچر ہے, کسی جگہ سے وہ خراب ہے, کوئی مسئلہ ٹھیک نہیں ہے. تو یہ ایک ان کے ساتھ دیانتداری والا معاملہ نہیں ہے. پیسے کھرے ہی نہیں آتے, مسئلہ بھی تو کھرا ہی ہونا چاہیے نا. اللہ رب العالمین سمجھنے کی اور ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, ما لنا رب سوا. لا الہ الا اللہ, لا الہ